بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی واسطہ دیا نا علی کا، علی اسم اعظم ہے۔ جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حاجتیں ہم لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی الجھن ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، مگر یقین جانیے کہ مجھے پکارنا آ جائے تو وہاں سے ملنے میں دیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ نام اسم اعظم ہے۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو دلیل دوں؟ میرے مولا جا رہے ہیں ایک سفر کے اوپر، حضرت کے ساتھ ایک یہودی بھی ساتھ ہو گیا، نہیں پہچانتا علی کون ہے۔ کہا حضرت آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میں فلاں سفر فلاں منزل کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے مجھے بھی وہیں جانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، ہم رقام ہو جاؤں؟ حضرت نے فرمایا چلو۔ چلے، ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا، اور جب پہاڑ سے رستہ مڑا تو ایک پہاڑ کے دہانے سے بہت تیز پانی آبشار کی صورت میں بہ رہا تھا، اور وہ جہاں گر رہا تھا وہاں بہت بڑا تالاب بن گیا تھا۔ تالاب کے اس پار جانا تھا مولا کو اور اس مسافر یہودی کو۔ پانی بہت بڑا تھا، حضرت کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑا ہے۔ ادھر پہنچے، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور پانی پر پھیلا دی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ پڑھنا شروع کیا، وہ چادر پتھر کی طرح بننا شروع ہوئی۔ اس یہودی نے اس پہ پیر رکھا اور جا کر اس طرف کھڑا ہو گیا اور چادر اتار لی، اپنی اٹھا لی، چادر ہو گئی وہ پھر دوبارہ۔ مولا کو دیکھ کر کہنے لگا ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، مجھے میرے بزرگوں نے اسم اعظم دیا ہے، میرے پاس ایک اسم اعظم ہے۔ جب مشکل ہوتی ہے تو ہم اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، اللہ ہماری مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس بھی کوئی اسم اعظم ہوتا تو تم پڑھتے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا، میرے مولا نے مسکرا کے آبشار کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پورا پانی پتھر بن گیا۔ میرے مولا نے اس پانی پر سے جو پتھر بن گیا تھا قدم رکھتے ہوئے اس پار جا کے کھڑے ہوئے، اور جو وہاں کھڑا ہوا یہودی تھا اس سے کہا تمہارے پاس اسم اعظم ہے کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے اسم اعظم؟ کہنے لگا میرے آبا و اجداد سے، میرے بزرگوں سے ہمیں اسم اعظم ملا ہے، اور اسم اعظم یہ ہے کہ ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے آخری زمانے کے نبی کے وسیع علی کا۔ میرے مولا نے فرمایا سن، جس کا تو واسطہ دیتا ہے میں علی خود ہوں۔ خود میرے مولا کا وجود اسم اعظم ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی علی کا واسطہ دے اور اللہ اسے قبول نہ کرے۔ جی، میرے مولا کے گھر میں فاقے ہیں، آ گئے مقداد، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، یہاں ہے نہیں دے کچھ کھانے کو۔ مانگنے والا آ گیا۔ اس گھرانے کا کمال ہی تو یہ ہے نا، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ فرمایا مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ فرمایا مقداد اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی، مٹی کے ڈھیلے پہ دم کرو یا علی۔ مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں بدل گیا، تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو، جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑنا شروع کیا، چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ دیا۔ مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ حضرت نے فرمایا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر دیکھا کہ مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ، کل کے کام آئے گا، مقداد تمہارے کل کے کام آ جائے گا، سارا سونا اٹھا کے لے جاؤ۔ تو مقداد نے آواز دے کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ اور کیا؟ علی عزیزان گرامی، میں تو کبھی یہ جو ہمارے جو بعض ملنگ اور یہ جو درویش ہوتے ہیں نا، ابھی ان بھائی نے ایک بڑا بہترین 2-4 شعر مجھ سے سنائے، مجھے ان ملنگوں سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے ڈال کے، بندے چٹیا چھوڑ کے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے گلی کوچوں میں آواز لگاتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ بڑا جہاد ہے ان لوگوں کا۔ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ پیغام پہنچاتا ہے۔
اور ایک وقت آنا ہے کہ یہی ہونا ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.